الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लाइव डिस्कशन में हिस्सा लेने के लिए सिंपली आपको 3 स्टेप्स करने हैं। नंबर 1, अपनी स्क्रीन पर देखिए आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। यू हैव टू क्लिक ऑन द रेज हैंड ऑप्शन। ब्लू हैंड का मतलब ये है द होस्ट कैन सी योर रिक्वेस्ट। जब होस्ट आपको परमिशन भेजे तो प्लीज़ एक्सेप्ट दैट, और उसके बाद जब आपका नाम लिया जाए तो प्लीज़ अनम्यूट योरसेल्फ और डिस्कशन में हिस्सा लीजिए, और अपनी बात कहने के बाद फ़ौरन अपना माइक जो है उसको बंद कर दीजिए। आप इसके अलावा जो है चैट की विंडो में भी अपने रिफ्लेक्शंस लिख सकते हैं, और अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप हमारी पैनलिस्ट की टीम को Q&A में लिख कर भेज सकते हैं। ओवर टू यू नीलोफर बाजी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں فقہ القلوب، اور اس میں ہم جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں وہ فقہ اسماء اللہ الحسنی، اللہ کے اچھے اچھے ناموں کی فقہ، سبحان اللہ۔ اور اس میں اب تک ہم نے کئی نام کیے، پڑھے، سمجھے، بہت ڈیٹیل میں ان کو جانا، اور انشاءاللہ آج جو نام ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پڑھیں گے وہ ہے القاہر، الوہاب۔ یہ دو نام ہیں جو ہم پڑھیں گے۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اب تک ہم نے کون کون سے نام پڑھے ہیں؟ کچھ نام آپ نے یاد تو کیے ہوں گے نا، تو کچھ سنانا چاہے گا آپ میں سے جو نام ہم نے اب تک پڑھے ہیں؟ اپنا مائک کھولیے اور بتائیے آپ میں سے کون بتانا چاہتا ہے۔ اپنا نام بتائیں اور بتائیے، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ سائمہ آپ بتانا چاہیں؟ جی باجی، جی بتائیے۔ باجی ہم نے ابھی تک جو پڑھے ہیں، المومن پڑھا ہے، المحمن پڑھا ہے، الجبار پڑھا ہے، اور الکبیر پڑھا ہے، اور مصور پڑھا ہے، الباری پڑھا ہے، اور الخالق۔ الکبیر ابھی ہم نے پڑھا ہے، کیا پڑھا تھا الکبیر کے بارے میں بتائیے؟ کوئی اور بتائے گا؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا بتایا سامع آپ نے۔ بتائیں باجی؟ سہرش فرمائیے، آپ کہیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع سے سناتی ہوں باجی۔ اسماء الحسنی: اللہ الہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب۔ ٹھیک ہے، چلیں الحمدللہ۔ یہ آپ اس ترتیب سے بتا رہی ہیں جو ترتیب ہمارے پاس جو کارڈ کی ترتیب ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے، ترتیب سے آپ نے یاد کیا، میں بہت اچھی بات ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھیے جو آپ کے ساتھ کارڈ شیئر کیا گیا ہے گروپ میں، اس کو بھی سامنے رکھیے، اور پھر دیکھیے کہ جو کتاب میں آپ ترتیب پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے۔ دیکھیے ہم نے 130 پیج 130 سے شروع کیا تھا، اور پہلا نام جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا اللہ۔ پھر ہم نے اس کے بعد آپ دیکھیں، پھر ہم نے پڑھا الہ پڑھا تھا، اس کے بعد اللہ جل جلالہ کے بعد ہم نے جو الرحمن اس کے بعد پڑھا، پھر ہم نے الرحیم پڑھا، پھر ہم نے الحمدللہ الملک پڑھا، اور اس طرح ہم آگے پڑھتے چلے آئے۔ تو ذرا سا اب اس ہفتے آپ نے ہوم ورک یہ ہے، القدوس پڑھا، السلام پڑھا، المؤمن پڑھا، المحیمن، محیمن ہاں جو ہے نا وہ ذرا سینے سے نکلنے والی ہاں ہے، اور پھر العزیز ہم نے پڑھا، الجبار پڑھا، المتکبر ہم نے پڑھا، وہاں الکبیر، ٹھیک ہے بالکل صحیح، جیسے میری ساتھی سائمہ عطرت نے کہا۔ ہمارے کارڈ میں اگر آپ دیکھیں تو الکبیر آگے جا کے ایک نام ہے، کارڈ کی ترتیب میں المتکبر آتا ہے، لیکن ہم بک کی ترتیب سے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے پڑھا الکبیر، پھر ہم نے پڑھا الخالق، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا الباری، پھر ہم نے پچھلی دفعہ المصور وہ بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ اور الحمدللہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے الغفور، القہار، اور پھر آج ہم پڑھے ہیں قاہر۔ تو یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بعض اوقات کتاب میں آپ کو ترتیب اور نظر آ رہی ہے، کارڈ کی ترتیب اور نظر آ رہی ہے، تو مجھے سوال یہ آتا ہے کہ کیا لازم ہے ترتیب؟ دیکھیے ترتیب لازم نہیں ہے، نام اور ان کی صفات جاننا لازم ہے۔ آپ جس ترتیب سے بھی یاد کر سکیں، آپ کو آسان رہے آپ یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اصل بات ہے اللہ کی صفات کو، اللہ کے ناموں کی جو اس کے کام ہے، جو اس کی حاکمیت ہے، اور جو اس کی جو اس کے ناموں میں صفات ہیں ان کو جانا جائے، اور ان سے اپنے عمل کے لیے سیکھا جائے۔ علم وہی ہے جو عمل میں ڈھل جائے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلیں اب آج کا نام ہم شروع کرتے ہیں۔ آج پہلا نام جو ہے وہ ہمارا القاہر ہے، اور اس کی ہم جیسے ہمیشہ ہم کرتے ہوتے ہیں کہ ہم کچھ عربک آپ سے پڑھواتے ہیں، اور پھر کچھ ترجمہ پڑھواتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم سوالات لینا شروع کرتے ہیں۔ تو میرا ساتھیوں میں سے عالیہ اکبر کا نام سب سے پہلا ہاتھ ان کا کھڑا ہوا ہے، تو عالیہ آپ آغاز کریں گے آج القاہر کا چیپٹر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اسمائه الحسنى عز وجل القاہر والقہار۔
قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. جی جی آگے بھی پڑھے. وقال الله تعالى قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. جزاک اللہ خیر کثیرہ. ٹھیک ہے تو جی دیکھیں کلاس کے آغاز میں دو باتیں کہنا چاہوں گی. میری ساتھی عالیہ نے آغاز کر دیا اور انہوں نے سلام کر دیا, سب کی طرف سے سلام ہو گیا. وقت ہمارے پاس کم ہے تو ہم نے تیزی سے موو کرنا ہے, اس لیے بس اب سلام نہیں کرنا, ڈائریکٹ بات شروع کرنی ہے آپ نے. اور دوسری بات یہ کہ جو آیات لیسن میں آ رہی ہیں, آج کے چیپٹر میں کئی آیات ہیں نا, پیج 169 سے ہم شروع کر رہے ہیں کتاب کو, اور انشاءاللہ ہم اس کو پیج 173 تک کریں گے, بلکہ 174 تک کریں گے. تو اس میں کئی آیات آئیں گی, تو وہ آیات کی عربک آپ نے پڑھنی ہے اور ترجمہ پڑھنا ہے, اور ایک سٹریچ میں پورا ترجمہ پڑھیں, پھر آپ کو بات سمجھ میں آتی. کیونکہ کوسچن آنسرز میں آپ پک تو کرتے ہیں, لیکن جب تک آپ ایک سٹریچ میں پورا ترجمہ نہیں پڑھتے, یعنی پوری عربک کو بھی پڑھیں, آیات کی الگ تلاوت کریں, ان کا ترجمہ پڑھیں, اور اس کے بعد صرف ترجمے کو ایک سٹریچ میں پورے چیپٹر کے پڑھیں, تو پھر انشاءاللہ آپ کے ذہن میں بات اچھی طرح بیٹھے گی, اور آپ نے ہو سکتا ہے اس طرح کیا بھی ہو. ٹھیک ہے, اب اگلا جو پیراگراف ہے, اللہ تبارک و تعالی. مسز دانش میں جی. پڑھیے. اللہ تبارک و تعالی هو القاہر فوق عباده الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وعنت له الوجوه وقهر كل مخلوق ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه واستسلمت واستقامت بين يديه وخضعت لقهره وحكمه وسلطانه. احسنتی, ماشاءاللہ, بارک اللہ فی علمک. ٹھیک ہے جزاک. جناب, سوال میرا یہاں ہے, یہ ہے آپ سے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام قاہر کو پڑھا اور قہار کو پڑھا, تو اس کے ان کا کیا مطلب ہے, قاہر اور قہار کا کیا مطلب ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ ساری جو مخلوقات ہیں ان کا اللہ عز و جل کے اس نام اور صفت کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہے, کیا بات کی جا رہی ہے یہاں؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ زونی بتائیے. میں ساجدہ یہ قاہر کا مطلب ہے غلبہ پانے والا, زور والا. یہ فائل کے وزن پر ہے. اور قہار کا مطلب ہے یہ فعالہ کے وزن پر ہے, اور یہ بہت زیادہ غلبہ پانے والا. فعال کے وزن پہ. ٹھیک ہے, ٹھیک, آگے چلیے. اگلے ایک سوال کا جواب آپ نے دے دیا, دوسرے سوال کا جواب کون دے گا مجھے؟ ایک دیکھیں, ایک یاد رکھیں, قاہر جو ہے فاعل کے وزن پہ اور قہار فعال کے وزن پہ ہے. ٹھیک ہے, اب دوسرے سوال کا جواب کون دے گا؟ خالدہ آپ بتائیں گی؟ میں ساجدہ. خالدہ. جی اللہ تو غلبے والا ہے اپنے بندوں پہ, اور لیکن بندوں کی جو گردنیں وہ جھکی ہوئی ہیں. بڑے بڑے جابر جو ہیں وہ اللہ کے آگے ذلیل ہیں اور جھکے ہوئے ان کے چہرے, اور اللہ تعالیٰ ہی ساری مخلوق پہ زور رکھتا ہے, اور ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ, اور ساری مخلوقات جو ہیں وہ اللہ کے سامنے تواضع اور عاجزی کر رہی ہیں, اور اس کے جلال کی عظمت اور اس کے بڑائی کی اور سپرد کر دیا, اور دب گئے اس کے سامنے اور جھک گئے قہر کے آگے اور حکم کے آگے, اس کی بادشاہت کے آگے. یعنی دنیا کے بڑے بڑے جابر اور ظالم اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں. کیسے جھکے ہوئے؟ کہ بیماری ان کو پہنچ سکتی ہے, بڑھاپا ان کو پہنچ وہ آگے سکتا ہے. کریں گے انشاءاللہ, وہ آگے کریں گے. ہم جس چیپٹر میں جو بات ہے بس اسی کو لیں گے, سوری جس پیراگراف میں, تو پھر انشاءاللہ آگے کریں گے. آپ نے بالکل درست کہا خالدہ, احسنتی, ماشاءاللہ. اچھا جناب, یہ دیکھتے ہیں جناب, یہاں سے نیکسٹ پڑھیے پیراگراف, واللہ جل جلالہ. میں پڑھوں ساجدہ. ساجدہ پڑھیے. جی. واللہ جل جلالہ هو القاہر فوق عبادہ یصرف ملکہ علی اختیارہ ویدبر الامر علی ما تقدم فی علمہ ویصرف الی احوال علی ما سبق فی مشیئتہ. ٹھیک ہے, ساجدہ ذرا سا اس کو دیکھیں, واللہ جل جلالہ, پھر یصرف ملکہ.
اسی طرح یصرف ملکی وَيُدَبِّرُ الْأَمْرَ عَلَى نہیں عَلَى کھڑا زبر آئے گا. اعلیٰ اور اسی طرح اوکے اعلیٰ وَيُصَرِّفُ الْأَحْوَالِ وَيُصَرِّفُ الْأَحْوَالِ. باقی احوال. ماشاءاللہ اچھا پڑھے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا جناب, میرا سوال آپ سے یہاں پر یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ یہاں جو یہ ورڈ آ رہا ہے وَيُدَبِّرُ الْأَمْرَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي عِلْمِهِ, تو اس سے کس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا؟ ذرا چیٹ میں لکھیے, یہاں ہم چیٹ میں آنسر لیتے ہیں. اتنے حصے میں کس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ ملکیت کی طرف. ٹھیک ہے, اللہ کا علم کہہ سکتے ہیں. تقدیر, جی پہلا جواب آیا عالیہ اکبر کی طرف سے, تقدیر. بالکل تقدیر کی طرف اشارہ ہے. اللہ کا سابق علم جو پہلے سے علم کا آیا تھا, علم اللہ, اللہ کا علم جو سے شروع سے ہے. ٹھیک ہے, تقدیر کی طرف اشارہ ہے. اوکے, نیکسٹ سوال کی طرف آتے ہیں. اسی سے جو نیکسٹ سوال ہے میرا وہ یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ جو یہاں پر ورڈ آ رہا ہے, بلکہ جملہ آ رہا ہے وَيُصَرِّفُ الْأَحْوَالِ فِيهِ, تو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں اس سے مصنف ہمیں؟ اتنے سے کیا بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ ویسے تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اور اس نے تصرف کیا سب حالات میں جو گزر چکا اس کی مشیت میں. لیکن بات کیا سمجھ میں آئی اس سے؟ کون بتائے گا آپ کو؟ سازا نے مثالوں سے بتائی تھی. جی میم تصرف کا سربت سلطانہ آپ بتائیں. باجی جیسے استاذہ نے مثال دی تھی, جس طرح تصرف میں بیج سے پودا بنتا ہے, یا تصرف یا جس طرح پڑا ہوا کا پھیل جانا, ان مثالوں کے ذریعے استاذہ نے سمجھایا تھا نا. کیا بالکل ٹھیک مثالیں دیں گے. سمجھ کیا آیا؟ تصرف ہوتا کیا سربت آپ بتائیں. چلیے کوئی بات نہیں, اور ساتھیوں سے کسی سے پوچھتے ہیں. رابعہ آپ بتائیے. میم تصرف کہتے ہیں کوئی بھی چینج کو, تبدیلی کو. تو یہ جو اگزامپل دی تھی استاذہ نے کہ بیج سے پودا جس طرح نکلتا ہے اور ہوا کا مشرق سے مغرب کی طرف نکلنا, تو اس سے جو ہے نا, اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہر تبدیلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. اور اسی طرح سے جو پتے درختوں کے جو ہیں وہ پیلے ہو جاتے ہیں, ان کا چینج آ جاتا ہے, جو بھی کائنات میں جس بھی قسم کے چینجز آتے ہیں نا, وہ سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کے تصرف کی وجہ سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تصرف ہوتا ہے ایک چیز سے دوسری چیز بنا لینا. دیکھیں یہ میں نے اسی لیے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پڑھا. بظاہر ترجمے سے آپ کو سمجھ نہیں آتی نا کیا بات ہے, لیکن ایکسپلینیشن میں الحمدللہ جب آپ سنتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ ایک چیز سے دوسری چیز بنا لینا, یا ایک حالت سے دوسری حالت میں لے آنا. تو وہ جیسے چاہتا ہے استعمال کرتا ہے. ہم بعض اوقات, کیا آپ بیج ڈال کر خود اگا سکتے ہیں درخت کو؟ نہیں, گم بھی ہو سکتا ہے بیج اگر اللہ چاہے تو. یا آپ ہواؤں کا رخ تو نہیں پھیر سکتے نا, پنکھا لگا سکتے ہیں زیادہ تر, یہ پوری کائنات میں ہواؤں کا رخ تو نہیں پھیر سکتے. تو یہ تصرف اس کا ہے, اس کی ملکیت ہے یہ. ٹھیک ہے جی, الحمدللہ. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی. شائستہ, ٹھیک ہے, ابھی شائستہ آپ سے پوچھتے ہیں, پڑھیے آگے. جی جزاک اللہ. قہر جمیع الخلائق علی ما اراد فلا يتصرف منهم متصرف ولا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بمشيئته فليس للملوك وغيرهم الخروج عن ملكه وسلطانه بل هم مدبرون مقهورون بأمره. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے. قہر جمیع الخلائق, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح فلا یتصرف منهم متصرف, ٹھیک. ولا یسکن, اور اسی طرح اگلی لائن میں وغیرہم الخروج عن ملکی. باقی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے. میں آپ لوگوں کی کوششوں پہ بہت میرا دل خوش ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایک ایک اعراب کو لگاتے ہیں اور ایک ایک حرف پر غور کرتے ہیں. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم عمل میں برکت فرمائے.
اچھا جناب، یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ قاہر جمیل خلائق والا ما ارادہ، تو مخلوق میں سے کوئی بھی کس کے مخلوق کے اختیار کی بات ہو رہی ہے نا، تو یہاں جو یہ بات کر رہے ہیں، بتائیے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی کس چیز کا اختیار نہیں رکھتا؟ جو یہاں یہ بات کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ جی رابعہ، جی رابعہ فرمائیے. میم اس میں ایک تو حرکت کی بات ہے کہ کوئی بھی حرکت نہیں کر سکتا، کوئی بھی حرکت کرنے والا، اور کوئی بھی سکون نہیں پا سکتا، کوئی بھی سکون پانے والوں میں سے، اور اس کے علاوہ اس میں ہے کہ کوئی بھی کچھ بھی استعمال نہیں کر سکتا. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت سے باہر نہیں نکل سکتا، مگر سارے لوگ جو ہیں وہ مغلوب ہیں، اس نے تدبیر کی ہوئی ہے ساروں کی. ٹھیک ہے، الحمدللہ. یہ جو ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے کائنات میں، تو یہ بتائیے کہ کوئی مثالیں دیں آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ، مثلا کیسے؟ سیدہ ہمانیس، جی سیدہ عمر بتائیے. دن رات کا آنا جانا ہے، جیسے یہ انسانوں کی کنٹرول میں نہیں ہے. اسی طریقے سے فصلوں کا کم یا زیادہ ہو جانا، کہ کوئی چیز کبھی بہت کم ہو جاتی ہے. ہمیں دیکھتے ہیں ٹماٹر بہت مہنگے ہو گئے جی، وہ فصل کم ہوتی ہے تو ٹماٹر مہنگے ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے بیماریاں جو پھوٹ پڑتی ہیں اکثر، تو اس طریقے سے ایک چھوٹی سی بیماری ہے، چھوٹا سا وائرس ہے جو ان کنٹرولڈ ہو گیا ہے، تو وہ بھی یہ سب ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اللہ ہی اس پر غالب ہے. ٹھیک ہے. مثلا یہ دیکھیں کہ آپ پتوں کو گرنے سے روک سکتے ہیں، اگر گرنا چاہیں، ان کے رنگ پیلے پڑ جاتے ہیں، ان کو دوبارہ آپ درخت میں خود نہیں لگا سکتے. اگر اللہ نہ چاہے تو درختوں میں پتے ہی نہ ہو گئے، بیرن ہو جائیں، وہ بالکل ٹون درخت بن جائیں. تو یہ سب کون کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اچھا، اسی پیراگراف میں جو یہ بات آ رہی ہے نا، وَلَا يَسْكُنُ سَاكِنٌ إِلَّا بِمَشِيَّتِهِ، کیا سمجھ میں آیا اس سے جناب؟ کیا معنی ہے اس کے؟ بڑی اہم بات ہے یہ. شمیم، اس میں یہ ہے کہ ہاں سکون نہیں حاصل کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے. سکون اطمینان جو چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی مشیت اور اللہ ہی تو کی مثال دے ڈیلی لائف سے کوئی نہیں سکون پاتا ہے، کوئی سکون پانے والا، مگر اس کی مشیت کے ساتھ. کوئی مثال جیسے دیں. بیمار ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سے احتیاط کر دیتا ہے، یا ہمیں کسی بڑے بوجھ سے نکال دیتا ہے، کسی بڑی نہیں، طوفان میں وہ تو دیکھیں یہاں سکون کی بات آ رہی ہے نا، اس سے کنیکٹ کر کے مثال دیں. چلیں کوئی اور ساتھی دیں. جی بطول بتائیے، کیا خیالات ہیں؟ باجی اس کو ایک دم سے آپ نے جو کہا نا کہ وہ سکون والی بات، تو مجھے ایک دم سے بات یاد آئی تھی جنید جمشید کی، کہ اس نے ایک دفعہ یہ ورڈ کہا تھا جب وہ چینج ہوا، اور اس نے یہ بالکل یہی الفاظ کہے کہ میں جس سکون کو جو ہے وہ اس کے پاس شہرت دولت مطلب کیا چیز تھی جو نہیں تھی، اور اس نے کہا کہ وہ مجھے بالا کوٹ کی ایک پھٹی ہوئی چٹائی پہ مسجد کے اندر وہ مجھے سکون ملا. تو وہ سکون دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وہ جس چیز میں سکون تلاش ہم کر رہے ہوتے ہیں ایکچولی اس میں ہوتا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہی وہ ہے کہ وہ جب جس کو چاہے جو اللہ کی طرف جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو سکون اپنے ہی اللہ کی طرف ہی سکون ملنے والا ہے. ہم کسی اور چیز میں اگر ڈھونڈنا چاہیں تو وہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی. سکون صرف اللہ ہی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا کے جب انسان ٹوٹ رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے گڑگڑا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اختیار میں کہ وہ اس کو جو ہے نا بالکل پرسکون کر دیتا ہے، ورنہ وہ تو اللہ کے اگر علاوہ زندگی کہیں میں بھی بے سکون نہیں ڈھونڈ سکتا. سکونی ہے تو وہ بے سکونی، وہ کہتے ہیں نا کہ موسیقی روح کی غذا ہے، سکون پاتے ہیں اس جی سے. یا ہم کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس بیٹھ کر تو بس مجھے کچھ رشتوں میں سکون تلاش کرتے ہیں ہم سکون. ذرا 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 لکھیے نا چیٹ میں کہ ہم سکون کہاں کہاں تلاش کرنے جاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں کیا وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کہیں سے سکون نہیں حاصل ہو سکتا. سبحان اللہ. ایسی سوچ لے کے آنا اور اس کو الفاظ میں ڈالنا کمال کی بات ہے. اللہ کی طرف سے کچھ لوگوں پہ اللہ یہ خاص کرم کرتا ہے کہ ان کو وہ سوچ بھی دے دیتا ہے اور وہ الفاظ بھی دے دیتا ہے جو دل کو چھو لیتے ہیں. ایسا ہے نا، الحمدللہ. اچھا جناب، نیکسٹ دیکھیے، یہ بتائیے کہ جناب یہاں جو بات آ رہی ہے
وَإِذَا كَانَ سُبْحَانَهُ کون پڑھے گا؟ باجی سروت سلطانہ پڑھے، باجی جی ماریہ سربت پڑھے. پڑھیے، سربت پڑھیں پھر ماریہ پڑھیں گی. نیکسٹ ٹائم. جی باجی. وَإِذَا كَانَ سُبْحَانَهُ هُوَ الْقَاهِرُ لِغَيْرِهِ وَغَيْرُ مَقْهُورٍ كَانَ هُوَ الْمُسْتَحِقُ لِعِبَادَةِ دُونَ سِوَاهُ وَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. ٹھیک ہے الحمدللہ. یہ بتائیے کہ یہ ہماری جیسی مخلوق کے لیے یہاں پر کیا لفظ استعمال ہوئے؟ ایک لفظ استعمال کیا انہوں نے. ذرا چیٹ میں وہ لفظ لکھیں کہ اللہ کے لیے کیا لفظ آیا ہے اور ہماری ہم چھوڑ دیتے ہیں باقی کو. جی مسز دانش نے بالکل درست پہلا جواب آیا تو بالکل ٹھیک ہے. ذرا سب اپنے پاس اس میں مارک کر لیں، سرکل کریں. مقہور، اور مقہور کا معنی کیا ہے؟ ذرا وہ بھی لکھیے. مقہور کا معنی کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے مقہور کا معنی؟ جی اب ذرا اردو میں بتائیے کیا معنی ہے مقہور کا. کون بتائے گا آپ میں سے؟ مغلوب. جی ہم غالب نہیں ہیں، ہم مقہور ہیں. ہم کیا ہیں؟ مغلوب ہیں. اور ہم سب پر غالب کون ہے؟ وہ. ٹھیک ہے جناب. اچھا جناب نیکسٹ دیکھتے ہیں، ذرا آگے آتے ہیں ہم. جو یہ ہے یہاں سے پڑھیں ذرا. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْقَهَّارُ. باجی تسنیم. جی پڑھیے تسنیم. ماریہ نے پڑھنا تھا. چلیں تسنیم اگر جی ماریہ ہے، میں نے ان سے کیونکہ وعدہ کیا تھا تو ماریہ پڑھ ٹھیک لیں ہے ٹھیک ہے پھر آپ پڑھ پڑھ لیں لیجیے باجی. گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ماریہ آپ پڑھیے. جی باجی. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْقَهَّارُ الَّذِي قَهَرَ الْمَخْلُوقَاتِ كُلَّهَا فِي الْعَالَمِ الْأُعْلَوِي وَفِي الْعَالَمِ السُّفْلِي وَالَّذِي قَهَرَ وَغَلَبَ عِبَادَهُ أَجْمَعِينَ وَقَهَرَ الْخَلَائِقَ جَمِيعًا عَلَى مَا أَرَادَ. ٹھیک ہے وَهُوَ جزاک سُبْحَانَ. اللہ. بس یہاں تک ہی. وقہر الخلائق. جی نیکسٹ ٹائم. نیکسٹ پڑھیں جی. کن سے میں نے وعدہ کیا تھا جو جنہوں نے اپنی باری تسنیم ماریہ کو باجی. دی؟ جی نام بتائیے اپنا. روحی پڑھیے. جی باجی. وهو سبحانه القهار الذي قهر الخلق كلهم بالموت وقهر الجبابرة من أتاعه الخلق بالعقوبة وقهر كل جبار بإذ سلطانه فدمره وأهلكه وأخذه أخذ عزيز مقتدر كما فعل بقوم نوح وعاد وثمود وفرعون وقارون. احسنتی ماشاء اللہ. اس کو دیکھ لیں. وہ سبحانہ القہر الذی قہر الخلق. ٹھیک ہے. اسی طرح وقہر الجبابرۃ من عطاء الخلق. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آگے ہم دیکھتے ہیں بعز سلطانہ. ٹھیک ہے. اچھا جناب یہاں پہ یہ بتائیے کہ اس یہ بتائیے مجھے کہ آپ کو کیا یہ یہاں جو کیا سمجھ میں آیا یہاں سے اس پیراگراف میں کیا بات کر رہے ہیں وہ کون بتائے گا؟ آپ نے باجی آپ میں میں سے بتاؤں. نام بتائیں اپنا. لبنہ خدا. لبنہ بتائیے. جی باجی یہ جو پیراگراف ہے اس میں بتایا ہے مصنف نے کہ ہر ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے مغلوب ہے اس کیونکہ ان کے ساتھ موت لگی ہوئی ہے اور اگر دنیا کے جابر بھی ہیں تو ان کے ساتھ ان کے اوپر جو عذاب یا جو سزا کا وہ ہے کتنے بھی وہ بڑھ جائیں لیکن اسی وجہ سے جو ہے وہ مقہور ہیں یا وہ جو ہم مغلوب جسے پڑھ رہے ہیں ہم جو چیز کہ ان کا پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک بھی کرنے پر قادر ہے ان کو ختم کرنے پر بھی اور ان کو پکڑتا بھی ایسے ہے جیسے زبردست قوت والا پکڑتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں جو بات ہے کہ دیکھیں آپ خود سوچیں ہم سوچیں کہ کیا ہم تھکتے ہیں؟ نیند آتی ہے ہمیں اور یہ ساری ضرورتیں ساری چیزیں ہوتی ہیں نا ہمیں. جی سبحان اللہ. اللہ آپ پر رحم کرے بس. ٹھیک ہے. ابھی تک جو آپ لوگوں نے پڑھا ابھی تک جو پڑھا اس میں سے آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے کوئی بات کسی کے ذہن میں آ رہی ہے؟
کیونکہ آگے دیکھیں امراض کی اور مصائب کی بات ہے. چلیے اس کے بعد والی لائن پڑھیں, وہ سبحانہ الذی. اس میں دیکھیں وہ اس جو پیراگراف میں ہم نے پڑھا تھا نا, وقار الجبابرہ تھا من عطاء الخلق, عین پہ پیش کر لیں, میرا خیال میں نے عطا کہا تھا, اس کو پیش کر لیں. باقی الحمدللہ ٹھیک ہے. نیکسٹ لائن پڑھیے, وہو سبحانہ الذی قہر الخلائق. جی کون پڑھے گا؟ ثانیہ پڑھیں گی. جی پڑھیے. قمرونسا. ثانیہ. وهو سبحانه الذي قهر الخلائق كلها بالأمراض والمصائب والنكبات التي لا يستطيعون ردها عن أنفسهم ولا يستطيع أحد أن يخرج عن ملكه ولا يخرج عن تدبيره ولا يخرج عن تقديره سبحانه هو الله الواحد القهار. ٹھیک ہے. تو جناب یہاں ان دونوں پیراگراف میں اب تک جو بات آ رہی ہے, تو آپ کو وہ کیا تقریباً 4 چیزیں نظر آ رہی ہیں جہاں انسان جو ہے وہ کیا ہے, بالکل بے بس نظر آ رہا ہے. کون بتائے گا آپ میں سے؟ دونوں پیراگراف میں بات ہو رہی ہے کہ یہاں اگر انسان کیسے کیسے اس نے مغلوب کر رکھا ہے انسان کو, کون بتائے گا آپ میں سے؟ میم رابعہ. رابعہ بتائیے. میم سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے موت کے ساتھ ہر مخلوق کے اوپر وہ غالب ہیں, اور اگر کوئی تکبر کرتا ہے, کوئی جبر کرتا ہے, تو اس کو سزا دینے کے ساتھ اس کے اوپر مغلوب ہیں, اور اس کی ایون اس کی جو سلطنت ہے, جہاں بھی اس کا سٹیٹس, اس کا عہدہ ہے, اس کو وہاں پر عزت بھی اللہ تعالیٰ ہی اس کو دیتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو بھی جتنی بھی مخلوق ہے, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے امراض, مصائب اور مصیبتوں کے ساتھ ان کے اوپر غلبہ کر کے رکھا ہوا ہے. یعنی کوئی بھی انسان جو ہے نا, اس کی تدبیر سے باہر نہیں نکل سکتا. تو اس میں ایک امپورٹنٹ بات جو میں نے لرن کیا ہے وہ یہ کہ جب ہم اپنی لائف میں بہت سارے معاملات ایسے چاہتے ہیں کہ ہمارے اکارڈنگ سارے لوگ کریں, ہمارے اکارڈنگ سارے لوگ ڈھل جائیں, تو جبکہ ایسا ہو نہیں سکتا. ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی لائف کو پلان کریں یا ان کے لیے کچھ بھی ڈیسیژنز لیں. بس صرف ان کے لیے کر سکتے ہیں جو ہمارے انڈر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں, لیکن اپنے آپ کو کہیں پر بھی سپیریئر رکھ کر ہر جگہ اپر ہینڈ رہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور چلے موسٹلی عورتوں کے رابعہ نے یہ اندر یہ اپنے لیے چیز بہت ہوتی اچھا ہے. ایک لیسن سیکھا کہ ہم تو خود مغلوب ہیں, خود کمزور ہیں, سب کو موت آنی ہے, ہم تھک جاتے ہیں, ہمیں نیند آتی ہے, ہمیں بھوک لگتی ہے, ہم بیمار ہو جاتے ہیں, ہماری تو اپنے کنٹرول کر سکتے ہیں. بس صحیح بات ہے کہ کنٹرولنگ اتھارٹی تو بس آگے ہم پڑھیں گے مزید انشاءاللہ اس بارے میں. چلیں نیکسٹ دیکھتے ہیں. اس سے اگلا جو پیراگراف ہے وہ نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں ہم. کون پڑھے گا آپ میں سے؟ میرا طاہر. میں پڑھوں گا جی. پڑھیے میرا. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ الَّتِي يَعْبُدُهَا الْكُفَّارُ فَإِنَّمَا هِيَ عَاجِزَةٌ مَخْلُوقَةٌ مَقْهُورَةٌ لَا تَمْلِكُ أن ترد الضر عن نفسها فكيف تنفع غيرها وكيف تقهر غيرها وهي مقهورة فكيف تعبد وهذه حالها. مجھے آگے پڑھوں؟ آواز آ رہی ہے؟ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی فرمائیں. بالکل آواز آ رہی ہے. جی آواز آ رہی؟ اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی بالکل آواز آ رہی ہے. آپ نے بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کی کیا دلیل دی گئی ہے؟ کون بتائے گا کیا دلیل دی گئی ہے یہاں پر؟ جی وہ دلیل کیا ہے؟ باجی میں جی بتاؤں؟ کوئی بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی جی نام بتائیے. ثانیہ باجی میں بتاؤں؟ بتائیے. جی ثانیہ بتائیے. باجی اس میں باجی یہاں پر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دلیل دی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے
اور اگر اس کے سوا کافر لوگ یا دوسروں کو پکارتے ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں تو وہ لوگ بھی عاجز ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ اگر شرک کرتے ہیں تو عاجز پھر ہیں. کیا الفاظ استعمال کیے گئے ہیں آپ دیکھیں وہ کیا ہے. 3 الفاظ دیکھیں کیا آ رہے ہیں. فَإِنَّمَا هِيَ، آگے پڑھیں. عاجزتن مخلوقتن مقصورتن. جی یہ آپ وہ سب اللہ مارک تعالیٰ کر کی لیں اپنے مخلوق پاس. ہیں، عاجز. جزاک اللہ خیر ثانیہ. عاجز، مخلوق، مقہور یعنی مغلوب. ذرا دہراتے رہیں اس ہفتے دہراتے رہیں. میں وہ جو اللہ کے آگے عاجز ہوں. سر میں درد ہو جائے دنیا بھر کی دوائیاں کھا لیں، سب کھا لیں، سمجھ نہیں آتی. بیماریوں کا علاج کر لیتے ہیں، سمجھ نہیں آتی. جب سکون نہیں مل رہا ہر چیز کر کے دیکھ لی، بے بس ہو جاتے ہیں. مخلوق ہیں، مقہور ہیں، مغلوب ہیں. بار بار اپنے آپ کو یاد دہانی کرانے کی ضرورت ہے. ہم اپنے آپ سے نقصان کو نہیں پھیر سکتے، نہیں پھیر سکتے. صرف اللہ پھیر سکتا ہے ہم سے نقصان کو. ٹھیک ہے جناب. یہ جو نیکسٹ پیراگراف ہے، اس پیراگراف کی عربک آپ خود پڑھیں گے. واللہ عز وجل خلق المخلوقات. میرا سوال آپ سے یہ ہے، جس نے جواب دینا وہ اپنا نام بتائے گا. کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو ہر قسم کے تسلط سے آزاد پیدا کیا ہے؟ اگر نہیں تو یہ جو تسلط کا سلسلہ ہے، غلبے کا سلسلہ ہے، کس پر جا کر ختم ہوتا ہے اور کیوں اس پر جا کے ختم ہوتا ہے؟ جی اگر سوال سمجھ میں آ گیا ہو تو بتائیے. یہ جو باجی میں بتاؤں، پیراگراف، شافیہ نام بتائیں. شافیہ شافیہ بتائیں. جی باجی، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق بنائی ہے اس کے اوپر کسی دوسرے مخلوق کو اس کے اوپر قاہر بنایا ہے. کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایک قاہر نہیں. یہاں تک کہ یہ سلسلہ جا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تک، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر پھر کوئی اور جو ہے نا وہ قاہر نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نیچے جتنی بھی ساری مخلوق ہیں وہ سب مقہور ہیں. ٹھیک ہے. تو اس پر جا کے تسلط رک جاتا ہے اور پھر اس کے نیچے سب آ جاتے ہیں، اسی کا حکم چلتا ہے. ذرا سا اب آپ سب یہ کریں، ذرا جہاں پہ بھی آپ بیٹھیں، جس جگہ آپ بیٹھیں، ذرا سوچنا شروع کریں. اگر پیپر پینسل ہے نا آپ کے ہاتھ میں تو ذرا یہ کام لکھ لیں اپنے لیے. آپ کا ہوم ورک ہے پہلا. اس دفعہ ہوم ورک دیں گے ہم آپ کو. پہلا ہوم ورک آپ کا یہ ہے کہ یہ لکھیں میں کن کن پر غالب ہوں. ہوتا ہے نا ہم بہت سے لوگوں پہ غالب ہوتے ہیں، کہیں کام کرتے ہیں، کہیں بچے ہمارے تحت ہوتے ہیں، کہیں سرونٹس ہمارے تحت ہوتے ہیں. بہت سے لوگ آپ کے تحت آ رہے ہوں گے. میرا غلبہ کن کن پر چلتا ہے، ان سب کے نام لکھ لیں جو آپ سمجھتی ہیں. ویسے ہم سمجھتے ہیں بعضوں پہ چلتا نہیں ہے، لیکن چلیں اگر ہم سمجھتے بھی ہیں تو چل رہا ہے. اس کے بعد ذرا دوسرا لکھیں مجھ پر کن کن کا غلبہ ہے، مجھ پر کے کون کون غالب ہے. اور یہ آپ نے نا ورٹیکل لکھنا ہے، بیچ میں اپنے آپ کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے، بیچ میں اپنے آپ کو لکھنا ہے. اس کے نیچے کی لائن میں لکھتے جائیں 1 2 3 4 5 یہ سب میرے تحت آ رہے ہیں. پھر اس کے اوپر لکھتے جائیں 1 2 3 4 5 یہ سب مجھ پر غالب ہے. اور پھر سب سے ٹاپ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو لکھتے ہیں. اپنی زندگی کو سوچیں، اوپر سب سے وہ ہے، اور پھر یہ ہائرارکی چلی آ رہی ہے. اور پھر ہم جب سب سے اوپر اللہ کو دیکھ لیں گے نا، پھر ہم اوپر والوں سے بھی معاملے میں ڈرتے ہوئے معاملہ کریں گے اور نیچے والوں سے بھی معاملہ اللہ کے ڈر سے کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ سب سے اوپر تو وہ ہے، پکڑ تو اس نے لینا ہے ہمیں یوم الدین. ہمیں بندوں سے تو کوئی معاملہ نہیں کرنا، ہمیں تو اللہ کی خاطر، یعنی ہمیں بندوں سے کیا لینا دینا. ان کے ساتھ تو ہم چند اس محدود سی زندگی میں ہمارے معاملات ہیں نا. سب سے اوپر تو وہ دیکھ رہا ہے ہر چیز کو. سبحان اللہ. کتنا خوبصورت طریقے سے یہ سلسلے کو لے کر ہمیں انہوں نے سمجھایا. کچھ محسوس کیا آپ نے اس چیز سے؟ کوئی شیئر کرنا چاہیں گے آپ؟ کوئی فائدہ ہوا آپ کو یہ پڑھنے سے؟ کسی کو فائدہ ہوا ہو تو بتائیں. جی میم رابعہ. جی رابعہ کہیے.
मैम जैसे अल्लाह ताला ने सूरत निसा में भी कहा है ना वखुलिकल इंसान दईफा, तो ये पढ़ के मुझे वो वाली वर्स याद आ गई कि अल्लाह ताला ने कहा है कि इंसान को कमजोर ही पैदा किया है। तो हमें इस चीज को वाकई में एक्सेप्ट करना है कि मैं वाकई में हर तरह से कमजोर हूँ, और जो अल्लाह ताला के आगे सबमिट करना है अपनी कमजोरी को समझते हुए एक्सेप्ट करते हुए, तो फिर अल्लाह ताला के आगे सबमिट करना है अपने आप को। जैसे हजरत इब्राहिम ने कहा था ना अस्लम तो रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला को हमसे बेसिकली यही कंसर्न है कि हम अल्लाह ताला के आगे अपने आप को ठीक है, जमा करें। बहुत अच्छी बात की आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, ये जो इसके बाद का पैराग्राफ है ना, बहुत खूबसूरत है। फर्रियाहुल आसिफा जो है, तो ये पैराग्राफ आपने किसी को पढ़कर सुनाना है, इसकी अरबिक और इसका तर्जुमा भी। ठीक है, अपने साथी को, बड़ी को सुना दें, या किसी नए शख्स को सुनाए, तो बहुत ही प्यारी बात उन्होंने इसके अंदर की है। आपको इस पैराग्राफ से, ये आपका होमवर्क 2 है, आपने ये काम करना है। आप ये बताएं कि इस पैराग्राफ से आपको बात क्या समझ में आई है? कौन बताएगा आपने से? क्या समझा रहे हैं मुसन्निफ हमें? सैयदा हुमानिस जी हुमा, फरमाइए। इसमें अगर देखा जाए तो तसल्लुत का एक साइकिल उन्होंने बताया है कि रियाह से, हवा से बात शुरू करी कि मखलूकात पे जो है सबसे ताकतवर हवा बताया कि वो हर चीज को तबाह कर देती है, लेकिन उससे भी ताकतवर पहाड़ है। और फिर बताया कि जी नहीं, पहाड़ों से भी ताकतवर है लोहा है। फिर लोहा को आग पिघला देती है, और आग अजीम शान है, लेकिन आग के ऊपर जो तसल्लुत है वो पानी का है। तो पानी जो है बहुत बड़ी निशानी है अल्लाह ताला की, लेकिन पानी पर भी फिर हवा गालिब आ जाती है। तो ये पूरा एक साइकिल बना दिया गलबे का कि हर चीज दूसरी चीज के नीचे आ रही है, मतलब हर चीज मखूर है किसी न किसी और मखलूक के। बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया आपने। फिर क्या किसी लेवल पर भी जो चीज है कोई, या जो इंसान है, उसे कोई तकब्बुर करना चाहिए कि मैं बहुत चीज हूँ? हाँ, असल बात यही है कि तो हमें तो ये बात बहुत वाज़ेह हो जाती है कि हम बिल्कुल ही मक़हूर हैं और बिल्कुल ही आजिज हैं, तो तकब्बुर का तो कोई सवाल ही नहीं है, बल्कि बस क्या कहेंगे, मतलब अगर अपनी हकीकत पता चले तो कुछ ऐसे अल्फाज भी नहीं मिल रहे होते कि बताए इंसान के खुद क्या है वो, एक जर्रे से भी मामूली चीज, नुत्फा मामूली। अपनी हकीकत पता चल जाती है इंसान को, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ahsanti। अच्छा जनाब, ये इसके बाद जो है ना, वन नबातु आया, तो यहाँ से लेकर टिल द एंड ऑफ दिस चैप्टर, यानी ये जो काहिर हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें आप ये बताइए कि क्या समझ में आ रहा है, ये क्या एंड पर क्या बात लेकर आ रहे हैं, कंक्लूड क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आप लोगों को क्या समझ में आया सारी बात से? कोई और बताया, अपनी जिद से अब तक कोई बात ना की हो, कोई साथी? जी, बहुत से हाथ खड़े हैं। जी मैं बताऊं, फरा बताइए। ये इसमें ये जो पूरा पैराग्राफ है, इसमें यही बात है कि हर ताकतवर के ऊपर एक और ताकतवर है। जैसे अल्लाह ताला तो सबके ही ऊपर है, मगर हर इंसान के या हर किसी चीज का एक ऊपर कुछ न कुछ, कोई ना कोई पावर होता ही है। जैसे बॉस होता है तो उसका, और अल्लाह ताला ने सारी कायनात को किसके साथ कंट्रोल कर रखा है? ये जज़ाकल्लाह खैर, फरा आपने बिल्कुल सही बताया। जरा सा बताएं कि यहाँ ये भी बात है ना कि अल्लाह ताला ने कायनात को किसी चीज के साथ कंट्रोल कर रखा है, वो क्या है? जी शाइस्ता बाजी मैं बताऊं, मौत जी, के साथ। जी बिल्कुल सही, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से साथी लिख रहे हैं, फाइजा, राबिया, सब मौत के साथ। जितनी मर्जी अकड़ कोई दिखा ले, जितनी मर्जी दुनिया में पावर हासिल कर ले, एक दिन तो ये खत्म हो जाना है। और अपनी आंखों के सामने हमने बड़े बड़े दुनिया में जाते देखे, आज उनका नामो निशान बाकी नहीं है। हाँ, लोगों के दिलों में कौन सी चीज बाकी रहती है ये? अच्छा चले, यहाँ ये मुझे बताइए, कौन सी चीज बाकी रहती है? कुरान की किसी आयत से बताएं, कोई दलील अगर बता सकते हैं तो। किसी सूरत की कोई आयत याद है कि बाकी सब उड़ जाता है और सिर्फ क्या बाकी रहता है? कौन बता सकता है? अगर कोई हाफिज है तो वो बता सकती है। जी फाइजा, कौन बताना चाहेगा? फाइजा बताइए, फाइजा।
जी सूरह रहमान में आता है ना कुल्लु मन अलैहा फान वयब्का अल्लाह की जात तो बाकी रहेगी, अल्लाह की तो मैं बात नहीं कर रही। वो तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अल्लाह की जात तो खैर फानी है ना, फानी में से भी यानी बाकी रहने के हवाले से कुरान में कहीं कुछ कहा गया है, कोई बता सकता है? बाजी मैं बताऊं की दुआ है ना। जी फायजा आप कुछ कह रही हैं, कहिए। जी बाजी वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ में भी तो आता है ना कि जिक्र खैर बाकी रहे, रब्बी हबली हुक्म व अलहिकनी बिस्सॉलिहीन वजअली लिसान सिद्किन फिल आखिरीन वजअलनी अच्छा नाम बाकी रखना, ठीक है, ये तो दुआ है, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा कि बाकी क्या रहेगा, कोई और बताइए। बाजी ये भी तो है ना कुरान में कि व अम्मा मा यनफउ नासा फयमकुसु फिल अर्द। शाबाश, कौन सी सूरत की कौन सी आयत है ये? बाजी ये सूरत रात की आयत है, वैसे आयत नंबर एग्जैक्टली नहीं पता, शाबाश लेकिन शाफिया बिल्कुल ठीक कहा, सूरत रात आयत 17। दिस इज योर सेकंड होमवर्क। इस हफ्ते सूरत रात की आयत 17 का तर्जुमा पढ़िए और तिलावत कीजिए, इतनी खूबसूरत आयत है। सूरत रात आयत 17, सब फना हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। वैसे तो इंसान भी सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने कहा कि जब तक दुनिया बाकी है, लोग आएंगे जाएंगे, चीजें खत्म होती जाएंगी, लेकिन कौन सी चीज बाकी रहेगी क़यामत तक, जो लोगों के लिए, यानी वो जब तक अल्लाह बाकी रखना चाहेगा, जो लोगों के लिए यनफउ नास, फायदामंद हो। तो हम चाहते हैं ना कि हमारा नाम बाकी रहे और लोग हमें बाद में याद करें, तो लोगों के लिए फायदामंद बने। तो अल्लाह ताला बाकी रखेगा इंशाल्लाह, बाकी अल्लाह के हाथ में, और गैर फानी तो बहरहाल अल्लाह ही की जात है। सुभान अल्लाह। चलें जनाब, यहाँ तक हमने इस नाम को पढ़ा। अब हमारा सेकंड नेम जो है, जो हमने आज पढ़ना है, वैसे तो एक एक नाम पे पूरा एक एक सेशन होना चाहिए, लेकिन वक्त हमारे बस कम है। सेकंड हमारा है अल वहाब, ठीक है। इसकी शुरू की जो आयत है, वमिन अस्माइल हुस्ना अज़्ज़ा व जल्ला अल वहाब, और उसके बाद ये दोनों आयात, इनका तर्जुमा आपने खुद पढ़ना है। हम पेज 171 पर हैं और हम अब पढ़ेंगे यहाँ पर, यहाँ से अल्लाह तबारक व तआला, ये आपने खुद पैराग्राफ पढ़ना है। जो इसका सेकंड पैराग्राफ है ना, वह हुआ सुब्हानहुल वहाब। कौन पढ़ेगा आप में से? जी कमरुन्निसा पढ़िए। पढ़िए, किन्होंने नाम लिया था पढ़ने का? फरजाना पढ़ूं? फरजाना पढ़िए, आप पढ़िए। वहुवा सुब्हानहुल वहाब कसीरुल मवाहिब वल अताया युतिल इबादा मिन गैरि तहक़क़िन अलैहि वला तलबि लिल सवाबि मिन अहद युसीबु बि अतायाहु व मवाहिबहु मवाक़िअहा व युक़सिमुहा अला मा तक़्तज़ी हिकमतहु हिकमतहु, और इसी तरह मिन गैरी इस्तिहक़ाक़िन। ठीक है, बाकी माशाल्लाह हसन थी, बहुत अच्छा पढ़ा है। सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो बहुत ज्यादा अता करने वाला है, वो जो अपने अतियात है, अपने मवाहिब को अपने बंदों के दरमियान किस तरह और कितना तकसीम करता है? जी कौन बताएगा आप में से? अदीबा आप बताएंगी? क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? बात बताई जा रही है कि अल्लाह ताला बंदों को बगैर हक के, यानी हम किसी चीज़ पर हक नहीं रखते, लेकिन अल्लाह ताला हमें उसको दे देते हैं। और इसके बाद अल्लाह ताला और अल्लाह ताला हमें वो भी देता है जो हम मांगते नहीं हैं उससे, और उनके जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं वो अल्लाह की हिकमत के हिसाब से उसी मौके पर मिलती हैं। अल्लाह ताला अपनी हिकमत, अल्लाह ताला की जो हिकमत जिस चीज़ का तक़दीर करती है, उसके मुताबिक वो चीज़ें अता कर देते हैं। ठीक है, शाबाश, बिल्कुल सही है। अच्छा चलें, अब यहाँ आपके लिए एक होमवर्क है। ये जरा सा अपने पर काम करना है ना, हमने लोगों के लिए थोड़ी काम करना है। जरा होमवर्क ये है कि जरा इस हफ्ते कागज पेंसिल का इस्तेमाल करें, 5 मिनट निकालें और जरा सब ये लिखें कि मुझे जिंदगी में क्या क्या, किस मौके पे कोई बहुत मुझे ये चीज चाहिए थी और मुझे नहीं मिली,
ملنے والی، بعض اوقات ہم شکر کے لیے ملنے والی چیزیں لکھتے ہیں نا، لیکن آج ذرا ہم لکھتے ہیں کہ یہ میں چاہتی تھی، چاہے وہ مٹیریل تھی لیکن وہ مجھے اس وقت نہیں ملا. تو آج کے لیسن کے بعد لکھیں اس کے آگے کہ آپ کیا محسوس کرتی ہیں. چلے سوچیں کہ کیوں نہیں ملا. کیا اللہ کے ہاتھ میں نہیں تھا دینا؟ وہ دے سکتا تھا نا. لیکن ایک لفظ جو ہے نا یہاں پر حکمت، یہاں ایک ورڈ آ رہا ہے نا، اس کو ذرا سا مارک کر لیں آپ. وَيُقْسِمُهَا عَلَى مَا تَقْتَضِيهُ حِكْمَتُهُ، وہ جانتا ہے کہ وہ چیز میرے لیے بہتر نہیں تھی. تو لیکن آپ نے لکھنا ضرور ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم وہ اسی غم سے نہیں نکل پاتے. تو ہو سکتا ہے اس طرح ہم اس غم سے نکل آئیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا انشاءاللہ. کوئی کچھ کہنا چاہے گا یہاں پر؟ کوئی آج کے لیسن سے الوہاب سے جو کچھ پڑھا؟ جی خالدہ، جی خالدہ کہیے. مجھے یہ پچھلے لیسن سے یہ بات بہت اچھی لگی کہ ہمیں اپنی بندگی کا مقام پہچاننا ضروری ہے، پھر اسے قبول کریں اور صبر کر کے زندگی کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں ان پر فوکس کرنا چاہیے کہ انہی پابندیوں میں رہ کر میں کیا کر سکتی ہوں. بمقابلہ یہ کہ فار ایگزامپل مرد اور عورت کا جو فرق ہے اس پہ ہم مطلب پڑھیں کہ بھئی عورت کو، مرد کو عورت سے کیوں فضیلت زیادہ ہے. تو ہمیں اس کو پہلے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور پھر اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، پھر اپنی صلاحیتوں کے حساب سے ہمیں اپنے دائرۂ کار کے اندر رہ کر زندگی گزارنی ہے اور نیک کام کرنے ہیں. تو یہ چیز مجھے بہت زیادہ اپیل کری، کیونکہ لوگ اکثر دوسروں سے حسد کر رہے ہوتے ہیں. تو اپنی صلاحیتیں پہچان کے اس کا استعمال کرنا ہے ہمیں. جی بالکل ٹھیک ہے آپ نے. اور اس کو اگر ہم جو اب لیسن شروع کیا اس سے بھی اگر ہم کنیکٹ کریں تو کیا اللہ تعالیٰ وہاب ہے، اس کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہ ہمیں جو بھی بنا دیتا، جیسا بھی بنا دیتا. لیکن اس نے میرے لیے یہی پسند کیا، یہی حکمت تھی کہ وہ مجھے ایک عورت بناتا، ایک لڑکی بناتا. میں کچھ کہنا مسز دانش. جی فرمائیے، کہیے مسز دانش. جی میں نا حکمت کے بارے میں پڑھے تھے، تو ابھی کچھ 2 ہفتے پہلے ہمارے کزن کی ڈیتھ ہوئی ہے. بڑے ینگ سے تھے بچے بھی، ابھی ان کے بہت بڑے نہیں تھے. اور ان کے کیس میں ایک جو سب سے بڑا دکھ یہ تھا سب کو کہ انہوں نے اپنے فادر بھی، جب وہ خود 7-8 سال کے تھے تو ان کے فادر فوت ہو گئے تھے. میری خالہ نے ساری زندگی انہی کے ساتھ ہی گزاری ہے. تو جس وقت یہ سب کچھ ہوا ہے نا، تو ایک دفعہ تو ہم لوگ سب ہل گئے اوپر سے نیچے کہ یہ ہو کیا گیا ہے. لیکن پھر اللہ کی حکمت کے آگے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جب ان کے ساتھ یہ ہوا تھا تب بھی کوئی نہ کوئی اس کی حکمت تھی اس میں، اور آج جو یہ ہوا ہے تو اس میں بھی ضرور اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. ہم پہنچ نہیں سکتے اس حکمت تک. جی شائستہ کہیے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں میم کہ جیسے میں بہت چھوٹی تھی، 2 سال کی بھی نہیں تھی، تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. تو میں اس چیز کے ساتھ میں بڑی ہوئی کہ میری ماں نہیں ہے. بہرحال میرے جو تھے باجی میری اور دادی، انہوں نے میرا بہت خیال کیا. لیکن اب اس اسٹیج پہ آ کے نا کہ جب میں نے الحمدللہ لفظ قرآن تجوید سے پڑھا، ترجمے سے پڑھا، اور تو مجھے ایسا لگا جیسے مطلب ایک قرآن میرے لیے ماں کا نعم البدل بن گیا. وہ گوشوں کی بھی تربیت کر دی اس نے جو شاید ایک ماں بھی نہیں کر سکتی. میں خود ماں ہوں اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں اس طرح سے تربیت نہیں کر سکتی جس طرح اس قرآن نے میری تربیت کی ہے. تو ہم لوگ حکمت کو اللہ کی سمجھتے نہیں ہیں، بس یہ ہے ہم کو کچھ نہ کچھ اسی لیے مل تو میں نے رہا یہ ہوتا ہے. ایکٹیویٹی دی ہے کرنے کو کہ ذرا وہ چیزیں لکھیں کہ جو میں چاہتی تھی یا میری خواہش تھی لیکن مجھے نہیں ملی. تو ہر ایک کے سامنے حکمت لفظ لکھتے جائیں، حکمت لفظ لکھتے جائیں. سچ ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ ہمیں یاد دہانیاں کراتی ہیں. جی فرمائیں، کون بات کر رہے ہیں؟ عقیلہ. جی عقیلہ. جی باجی، میں ہے نا جب میری شادی ہوئی تو میرے بچے نہیں ہوئے تھے، بہت سالوں سے بچے نہیں تھے. لیکن اس ٹائم دینداری نہیں تھی میرے میں، دین کی سمجھ نہیں تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے میرے کو دین کی سمجھ دی
اور بہت سالوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے میرے کو 3 اولاد دی ماشاءاللہ سے, بہت پیارے بچے ہیں میرے, اور الحمدللہ میں ان کو دین سے ان کی تربیت کری ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اس وقت میرے کو, جب میں دیندار نہیں تھی تو میرے کو اولاد نہیں دی. اب میں جب کہ دین کی سمجھ دینے کے بعد اللہ نے میرے کو اولاد دی تو میرے کو اس چیز کی اہمیت پتہ چلی باجی کہ یہ میرے لیے بہت بڑی بہت بڑی بات ہے میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دینے کے بعد اولاد عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, عافیت سے رکھے, اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرے اپنی اولاد. یہ حکمت کی بات آئی تو مجھے بہت سمجھ جی بالکل, کہ اللہ الحمدللہ حکمت ہوتی ہے کہ ہر چیز کے. الحمدللہ. ٹھیک ہے جناب, اسی پیج پہ آج آگے دیکھیے بہت خوبصورت اس پیراگراف میں بات ہے, اور ادیبہ آصف آپ اسے پڑھیں گی, یفرجو کربا, یہ پورا پیراگراف ذرا پڑھیے العافیہ تک. جی, یفرج کربن و یزیل غمن. ويزيل غما ويغني فقيرا ويفك أسيرا ويجبر كثيرا ويجيب سائلا ويعطي فقيرا عائلا ويجيب المضطر ويستجيب لمن دعاه وينعم على من سأله ومن لم يسأله ويعافي من طلب العافية. قال الله تعالى. جزاک اللہ خیر. اس پیراگراف کا ترجمہ کون کرے گا آپ میں سے, جو یہاں میرا طاہر باجی میں کروں. میرا کیجیے. ٹھیک ہے. یفرجو کربن, وہ کرب کو عربک نہیں پڑھیں, ذرا صرف اردو پڑھیں. ٹھیک ہے. وہ کرب کو دور کرتا ہے, غم کا ازالہ کرتا ہے, فقیر کو غنی کرتا ہے, اور قیدی کو رہا کرتا ہے, اور ٹوٹے دل والے کو جوڑتا ہے, اور سوالی کو جواب دیتا ہے, اور سخت محتاج فقیر کو عطا کرتا ہے, اور بے قرار کی پکار کا جواب دیتا ہے, اور جو اسے پکارتا ہے اسے جواب دیتا ہے, اس پر بھی انعام کرتا ہے, اور جو اس سے سوال کرتا ہے اس پر بھی جو اسے سوال نہیں کرتا, اور عافیت عطا کرتا ہے جو اس سے عافیت مانگتا ہے. ماشاء اللہ, بارک اللہ فی علمک. اس پر بھی انعام کرتا ہے جو اس سے سوال کرتا ہے, اور اس پر بھی کرتا ہے جو اس سے سوال نہیں کرتا. یہ کتنا خوبصورت طریقے سے انہوں نے بتایا. سبحان اللہ. اس پیراگراف کو پڑھتے جائیں اور آپ کے دل کو ایک سکون ملتا ہے, اور آپ کو لگتا ہے یہ تو میری بات ہو رہی ہے, یہ تو میرے ٹوٹے دل کی بات ہو رہی ہے, یہ تو میری بے قراری کی بات ہو رہی ہے. بالکل. میں تھوڑا سا وہ یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ابھی جیسے بات ہوئی ہے نا وہاب کی, بہت زیادہ دینے والا, تو میرا جوان بیٹا 23 سال کا میرا بیٹا, اس میں پھر یہ کہ اس کے بعد میرے بڑے بیٹے کی سوری, شادی. آپ کی آواز بیچ میں سے غائب ہو گئی تھی. کیا جوان بیٹے کی بات کی آپ نے؟ جی, میرا 23 سال کا جوان بیٹا رمضان میں نا اس کی ڈیتھ ہوئی, یہ اس کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ شکر الحمدللہ میں اس وقت قرآن پاک پڑھ رہی تھی ترجمہ تفسیر سے. اللہ تعالیٰ نے بہت میرے اوپر کرم کیا, مجھے بڑا صبر دیا. لیکن اس کی ڈیتھ کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرا جو بڑا بیٹا ہے جلدی مجھے اس کے ماشاءاللہ بچے دکھا دیے. میری 2 پوتیاں, پوتا ایک ہو گیا. تو میں اب ہر وقت اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرتی ہوں کہ یا اللہ تو دینے والا ہے, تو نے مجھ سے 1 لیا اور مجھے اس کے بدلے میں 3 عطا کر دی, اور وہ بھی اتنی جلدی ماشاءاللہ 4 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے 3 بچے میرے بیٹے کو دیے. تو وہ بہت زیادہ عطا کرنے والا, اور وہ اس کی حکمت ہے. بالکل اس کی حکمت ہے, وہ جانتا ہے, میں نہیں جانتی, ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے. اور الحمدللہ اس نے اس چیز کی سمجھ بھی دی اور اس نے صبر بھی دیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو تھامے رکھے. اچھا دیکھیں, یہ عافیت کی بات ہے نا, عافیت عطا کرتا ہے اسے جو اس سے عافیت دیتا ہے نا لوگوں کو. تو ہم یہاں سب ایک دعا مانگتے ہیں. اس ہفتے آپ کثرت سے عافیت کی دعا مانگیں. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ, اللہم انی اسألک العافیہ, اللہم انی اسألک العافیہ. اللہ عافیت سے رکھ. دوسروں کو بھی دعائیں دیں, جو آپ سے کہنا میرے لیے دعا کریں, آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت سے رکھے. دیکھیں جس کو اللہ تعالیٰ نے عافیت سے رکھ لیا نا, انشاءاللہ اس کو تو سب چیزوں سے اس نے بچا لیا نا, بس اس کو دے دیا, اپنی پناہ میں لے لیا. تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کوئی اس کی دعا بھی شیئر کر لیں گے. آپ بھی ایسی دعائیں دیکھیں جن میں عافیت کی دعا ہے.
ٹھیک ہے آگے آتے ہیں ہم, وقت ہمارے پاس کیونکہ اب تقریباً بہت ہی ختم ہونے والا ہے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں آگے کہ یہ جو آگے جا کے بات ہو رہی ہے نا بندے کو دعا سکھانے والی بات, ذرا اس کو دیکھتے ہیں. یہ نیکسٹ پیج پہ آئیے. باقی آپ نے عربک خود پڑھنی ہے اور ترجمہ جس طرح انہوں نے میں نے پڑھوایا بیچ بیچ میں آپ سے ترجمہ کہ, اور میں اسی کی آپ کو چاہوں گی آپ پریکٹس کریں کہ ورڈ ٹو ورڈ ترجمے کی طرح نہیں پڑھیں, عربک کو الگ پڑھیں اور اردو کو پورا ایک اسٹریچ میں الگ پڑھیں, اور چاہے تو ورڈ ٹو ورڈ بھی پڑھیں, لیکن اس سے آپ کے ذہن میں بات بیٹھے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ جو صفحہ نمبر 173 ہے نا, پیج 173, اس میں جو بات آ رہی ہے نا علامہ سبحانہ عبادہ کیفا یسألونہ, کہ سوال کیسے کریں. تو کیا بتایا اس نے بندے سے, وہ کیسے مانگے, بندے کیسے مانگے جی, کون بتائے گا آپ میں سے کیسے بندے مانگے؟ فائزہ امجد آپ بتائیں گی؟ جی باجی. علم سبحانہ عبادہ کیف یسألونہ الانعام والاحسان علی وجہہ لا یکون فیہ مکر ولا استدراج. مکرون ولا استدراج. ٹھیک ہے, سوری. اردو بتا دیں اب اس کی, باقی عربک تو پڑھ لیں گے نا کیونکہ وقت نہیں ہے اتنا, لیکن کیا سمجھ میں آیا اس سے آپ کو, کیسے مانگنا چاہیے؟ فائزہ نے عربک پڑھی, کوئی اور ساتھی بتانا چاہیے کیا سمجھ میں آیا, مانگنے میں کیا کرنا چاہیے؟ جی, اپنی ضروریات کیسے مانگنی چاہیے؟ جی میں بتاؤں شہناز؟ شہناز بتائیے. جی, اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان جب اللہ سے سوال کرے تو یعنی اللہ کا احسان اور اس کا انعام مانگے, اور اس میں کوئی مکر نہ ہو, کوئی یعنی اپنے اس سے یعنی اللہ سے اس کا فضل مانگے کہ وہ دے اللہ تعالیٰ جس میں کہ اس کو فائدہ ہو, جو اس کے احوال کو صحیح کرے, اور وہ نہ دے جس سے کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچے, یعنی جس سے کہ اس کے ایمان کو کوئی خطرہ ہو یا جو اس کو بالکل, تکلیف شاباش, بہت پہنچائے. اچھا بتایا. اپنے لیے ایسی بری دعائیں نہیں مانگنی چاہیے, اللہ تعالیٰ مجھے مار دے, اللہ تعالیٰ مجھے یہ کر دے, میں نے تو کبھی ٹھیک نہیں ہونا, نے فلاں تو کبھی ٹھیک نہیں ہونا, اللہ اسے ختم کر دے, ایسی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے. انعام احسان کی دعا مانگیں, احوال کی درستگی کی دعا مانگیں. ٹھیک ہے, تو دیکھیں آپ, ایک بہت پیاری ہے بات ہمیں جو سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ ہے کہ قرآنی اور مسنون دعائیں آپ میں سے ہر ایک کے پاس ضرور ہوں گی, اگر نہیں ہے تو بہت اچھی دعا ہے, دعائیں ہیں اس کے اندر, اس بک کو لے لیں یا اس کی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں. آپ اس ہفتے کوشش کریں قرآنی اور مسنون دعاؤں کی جو کتاب ہے اس میں سے ہر دعا کو کم سے کم ایک دفعہ مانگ لیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ایپ میں سے مانگ لیں ڈاؤن لوڈ کر کے, ورنہ کتاب منگوا لیں. ابھی کل مجھے کسی نے کہا کہ اپنے بیٹے کے بارے میں, انہوں نے کہا کہ مجھے میں کسی دوسرے ملک میں ہوں, آپ دعا کریں میرے بیٹے کو کہ وہ نا نماز پڑھنے لگے, کوئی دعا مجھے بتائیں. تو میں نے کہا آپ دعا مانگے, رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو جو ہے وہ نماز کو قائم کرنے والا بنا. تو انہوں نے کہا آپ مجھے یہ دعا لکھ کے بھیج دیں. تو میں نے کہا ایسا کریں, قرآنی مسنون دعاؤں کی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں, ہو سکتا ہے یہاں آپ کے پاس کتاب نہ ہو, اس میں یہ دعا موجود ہے. تو میں نے کہا اچھا وہ کتاب تو میرے پاس موجود ہے. تو بعض اوقات کتابیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں اور ہم اتنی روٹین میں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بیچ میں خیال ہی نہیں آتا کہ یہ میرے مسئلے کا حل تو یہ دعا ہے, اللہ سے تو دعا ہی مانگنی ہے نا. تو اس لیے آپ نے قرآنی اور مسنون دعاؤں کی کتاب سے یہ دعائیں ایک دفعہ ضرور مانگ لینی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آپ میں سے کوئی اور کچھ بات کہنا چاہے؟ ابھی 1-2 منٹ ہیں. بجے ایک بات شیئر کروں آپ سے, ربی جلنی پہ سرور سلطانہ. باجی جی سوری مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات. باجی ربی جلنی پہ ایک بات شیئر کرتی ہوں آپ سے. میں نے آزما کے دیکھا ہے باجی, جب بھی میری بچی کو میں نماز کے لیے اٹھاتی ہوں تو وہ ضد کرتی ہے, لیکن جیسے میں دعا مانگتی ہوں اور اپنی نماز شروع کر دی, الحمدللہ وہ تھوڑی دیر میں خود اٹھ جاتی ہے. ہلو, سبحان اللہ, آپ کا یقین ہے نا اس پر, اس لیے اللہ آپ کے جیسے ہم گمان کرتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. ٹھیک ہے, 1 منٹ ہے, کوئی اور آپ میں سے کوئی بات کہنا چاہے؟ باجی ایک بات چاہ رہی تھی, سوری اس وقت میرا ڈسکنیکٹ ہو رہا تھا.
जी फरमाएं। जी, यहाँ पे जो अल-वहाब के जो सेकंड पैराग्राफ में था ना, वला तलब लिसवाबि मिन अहदिन, कि अल्लाह ताला जब अता करता है ना तो बदले की नियत से नहीं। तो मैं ये सोच रही थी कि हम इंसानों के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि हम अगर किसी को कुछ देते भी हैं ना तो फौरी तौर पर सोचते हैं कि हम मुझे इसका क्या फ़ायदा होगा। तो अल्लाह ताला ऐसे अता कर रहा है कि वो ना तो बदला चाह रहा है और ना ही, जैसे आगे भी बात आई कि ना जो मांग रहा है उसको भी दे रहा है, जो नहीं मांग रहा उसको भी, यानी हर एक को देता जा रहा है। तो ये अल्लाह ताला का जो अल-वहाब नाम पढ़ा और ये सिफ्त पढ़ी ना, तो इसको मैं बहुत ज्यादा महसूस कर रही थी कि क्या क्या अल्लाह ताला ने हमें किस किस चीज से नवाजा है। और अगर हमारे पास सिर्फ एक नेमत ना हो तो हम किस तरह से जो है वो अल्लाह ताला से जो है वो शिकवा कर रहे होते हैं कि ये चीज़ मेरे पास नहीं, और उस नेमत को हम तमाम नेमतों पर हावी कर देते हैं। तो आज मैं अपने लिए मैंने ये देखा कि जज़ाकल्लाह खैर। हमारा वक्त मुकम्मल हुआ। बस मैं चाहूंगी कि जो ये पेज 173 ना, इसमें आप देखें आखिर में वसुब्हानल करीम वसुब्हानल करीम वसुब्हानल लज़ी, 3 बार उन्होंने पैराग्राफ सुबहान से शुरू किया। पाक है अल्लाह, पाक है अल्लाह, पाक है अल्लाह, और आगे फिर उसकी जो भी उसकी नेमतें हैं उनका बयान किया है। तो इनको आपने पढ़ना है और पढ़कर महसूस करना है कि वाकई अल्लाह की ज़ात बहुत पाक है। और वो तस्बीहात जिनमें, वो जिक्र जिनमें सुबहान का लफ्ज आता है, कोशिश करें कि इस हफ्ते उनको पढ़ें, उन तस्बीहात को पढ़ें, और जो यहाँ बात ये कह रहे हैं ना उससे कनेक्ट करके उसको पढ़कर फिर वो तस्बीहात पढ़ें। क्योंकि देखें, पाक है वो ज़ात जिसकी सना का कोई अहाता नहीं कर सकता, पाक है वो ज़ात जो बुलंद है, पाक है, खैर और फजल हर नेक और फाजिर को दे रहा है। कितनी प्यारे तरीके से सुभान अल्लाह को एक्सप्लेन करें। ठीक है, इंशाल्लाह ये हमने करना है। ये सारे होमवर्क से हमारी अपनी ज़ात के लिए फायदा देंगे अगर आप करेंगे, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। हम दुआ पर इख्तिताम करते हैं। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये दोनों दुआएं इस हफ्ते रोजाना मांगनी है आपने। ठीक है, इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।